غزل کے شہنشاہ مہدی حسن کو موٹر میکینک کیوں بننا پڑا؟ مہدی حسن غزل کے شہنشاہ تو یقیناً تھے، یہ تاج ان کے سر اتنی آسانی سے نہیں سجا تھا۔ انہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میکینک بن کر سخت مشقت بھی کرنا پڑی تھی۔ وہ کیسے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے گاؤں میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے گھرانے سے تھا۔ مہدی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تان پورا سر کر کے دیا اور کہا کہ یہی تمہارا کھلونا، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور ان کے بھائی غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہاں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں مہدی حسن کو سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ مہدی حسن نے سکھر کے ایک ماہر میکینک کشن سے کاریں ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور انہوں نے تقریباً 300-350 انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ وہ پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے میکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار رہا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا۔ ایک دبلے پتلے اور سانولے نوجوان نے پہلے غالب کی غزل سنائی، پھر تان پورا سنبھالا اور راگ اڈانا کا اعلاب شروع کیا۔ انہیں سن کر فوراً ایک پروگرام کے لیے بک کر لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں بار بار ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور ایسے ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ایسے ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ انہیں مہدی حسن کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور پھر 4 گیت ریکارڈ کروا لیے۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے، مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر سن 1962 میں فلم سسرال کے لیے مہدی حسن نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گائی۔ اس غزل نے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کانسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں مہدی حسن نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیتوں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن کو تمغہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو کا ایوارڈ دیا۔ مہدی حسن طویل علالت کے بعد 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں مدفن ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔